بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ممبئی میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کے بعد وہاں کی مساجد اذان کے لیے موبائل ایپلیکیشن استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ممبئی میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پولیس نے مساجد کو روکا تھا، جس کے بعد مساجد منتظمین کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جانے لگا ہے۔ مذکورہ ایپلیکیشن کے ذریعے مساجد کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، جس کے بعد مذکورہ مساجد کے ارد گرد کے نمازی مسجد کی اذان کے وقت اپنے موبائل پر ریئل ٹائم میں اذان سن سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن فیچرز کے تحت نمازیوں کو بھی ایپلیکیشن میں رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے۔ انہیں اپنے علاقے اور مساجد کا نام بھی مینشن کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد انہیں مقررہ وقت پر موبائل میں اذان سننے کو ملتی ہے۔ مساجد سے اب تک 1500 سے زائد لاؤڈ سپیکر اتارے جا چکے ہیں۔ اس مہم کے خلاف مسلم علماء نے ممبئی ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا، اور عدالت نے جنوری 2025 میں قرار دیا تھا کہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا ایک حد تک استعمال صوتی آلودگی میں شمار نہیں ہوتا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ مساجد میں دن کے وقت لاؤڈ سپیکر کی سپیڈ 55 ڈیسیبل اور رات میں 45 ڈیسیبل تک ہو تو پھر وہ صوتی آلودگی کا سبب نہیں بنتے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ممبئی پولیس نے مساجد منتظمین کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور ان پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو ختم کرنے کا دباؤ بھی ڈالتی رہی، جس کے بعد مساجد منتظمین نے ایپلیکیشن کے استعمال کو بہترین آپشن سمجھا۔ امریکی میڈیا نے سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان کے امریکہ کے خفیہ دورے اور ایران اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے امریکی حکام کے ساتھ مشاورت کی خبر دی ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور ایران اور دیگر علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات صرف ٹرمپ تک محدود نہیں تھی، اس میں اور بھی کئی لوگ شامل تھے۔ یاد رہے کہ یہ ملاقات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی منگل کی طے شدہ میٹنگ سے پہلے ہوئی ہے، اور اسے ٹرمپ انتظامیہ کی اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحتی معاہدے کی حصول کی کوشش کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے 5 ممالک کو جنگ میں جانے سے روکا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی، کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا، کانگو روانڈا جنگ بندی کروائی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سب دیکھیں گے کہ ایک اسکول کے پروفیسر کو امن کا نوبیل انعام دے دیا جائے گا جسے آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ لوگ مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوج اور بہترین آلات ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ امریکی طیاروں نے 37 گھنٹے بغیر رکے سفر کیا۔ امریکی صدر نے بل کے ذریعے سرحد سے غیر قانونی داخلہ مکمل بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن پلان شروع کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران عمان منتقل کیے گئے 7 ایرانی مسافر ہوائی جہاز 15 دن بعد اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ یہ طیارے اس وقت عمان لے جائے گئے تھے جب ایران نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی تھی۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا تھا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث ایران نے اپنی فضائی حدود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے طیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کا بھارتی اقدام جنگ کے مترادف ہوگا، کیونکہ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کو تباہی کا سامنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے غزہ میں انسانیت کا وجود ہی نہیں رہا۔ قحط سالی کی صورتحال، فاقہ کشی اور امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔
پاکستان دنیا میں کہیں بھی بے گناہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے 10 محرم کے بعد تحریک کا آغاز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی بجائے بادشاہت قائم کر لیں، عوام آزادی کے لیے نکلیں، غلامی سے بہتر ہے کہ جیل میں ہی رہوں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو جیل کاٹ رہا ہے وہ ان کے مخالف سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے عمران خان نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 22 گھنٹے سیل میں ہوتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے انہیں باہر نکالتے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تمام جیل سہولیات ختم کر دی گئی ہیں، انہیں بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے، کتابیں نہیں دیتے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی تو ریسٹ ہاؤس میں رہتے تھے جہاں ساری سہولیات دستیاب تھی۔ نواز شریف کے تو کھانے گھر سے آتے تھے، 100 بندہ ملنے بھی آتا تھا۔ بہن کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ 10 محرم کے بعد پارٹی تحریک کا آغاز کرے اور تحریک سے پہلے پلان تیار ہو چکا۔ دریائے سوات میں بہنے والوں میں مردان کے علاقے نواں کلی رستم کا ایک خاندان بھی شامل تھا جس میں 2 بچوں سمیت 3 افراد ریلے میں بہہ گئے۔ نصیر احمد کی 14 سالہ بیٹی مارخ، 8 سالہ بیٹا احمد شریم اور 60 سالہ بھائی روح الامین کو تو بچا لیا گیا، لیکن اس کے 2 بچے 6 سالہ اشال، 12 سالہ دانیال اور بھانجا 36 سالہ فرمان سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ سانحے میں بچ جانے والے 60 سالہ روح الامین کا کہنا تھا کہ دریا میں تصویر بنا رہے تھے کہ اچانک پانی آ گیا، کوشش کر رہے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا لیکن پانی اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2.5 گھنٹے تک دریا کے بیچ مدد کے لیے انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس خاندان کو بتایا گیا تھا یا ان کو پتا تھا کہ جس دریا کے کم پانی میں کھڑے ہو کر تصاویر بنانے اترے ہیں اسی دریا کا پانی اچانک اتنا بڑھ جائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو بہا لے جائے گا، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انڈیا نے دوستو ایک مرتبہ پھر پاکستان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس کا پڑوسی ملک اس برس اپریل میں ہونے والے پہلگام حملے سمیت متعدد تخریب کار حملوں میں ملوث ہے۔ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا ایک امریکی میگزین کو بتانا تھا کہ 22 اپریل کو ہونے والا پہلگام حملہ ایک اہم موڑ تھا اور انڈیا میں یہ جذبات ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تخریب کاروں کو آزادی سے کام نہیں کرنے دے سکتے۔ یہ خیال کہ تخریب کار سرحد کے اس طرف ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا، اسے چیلنج کرنے کی ضرورت تھی، جو ہم نے یہی کیا۔ اور دوستو پھر انہوں نے مار بھی کھائی، یہ نہیں بتایا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاکستان کئی بار انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر چکا ہے اور تردید کر رہا ہے، لیکن یہ انڈین اتنے ڈھیٹ ہیں کہ مار کھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلگام حملے کے رد عمل میں انڈیا نے 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے، تاہم امریکہ نے اپنی ثالثی میں انڈیا کو بچا لیا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر نے ہمیں کہا کہ اگر ہم نے کچھ باتیں پاکستان کی تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کر دے گا۔ صدر ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کروانے کا کریڈٹ متعدد مرتبہ لیتے رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد پاکستانی حکام کے بیانات ان کے موقف کی تائید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی اور اس کے بعد ہونے والی جنگ بندی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ اس کمرے میں ہی موجود تھے جہاں نریندر مودی سے بات ہو رہی تھی۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ امریکی نائب وزیر اعظم نے نریندر مودی سے کہا کہ اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کر دے گا۔
جے شنکر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس سے اگلی صبح امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے مجھے فون پر کہا کہ پاکستان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم نے امریکی سیکرٹری خارجہ سے کہا تھا کہ ہماری پاکستان سے بات چیت کرواؤ، جس پر ان کا یہ جواب آیا۔ دوسری طرف یاد رہے دوستو کہ پاکستان اس بات کی تردید کر چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا انڈین جارحیت کے بعد جنگ بندی کی کوئی درخواست کی گئی تھی۔ یہ درخواست انڈیا کی طرف سے آئی تھی کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں سن 1998 میں ایٹمی طاقتیں بنی تھیں، جس کے بعد دونوں ممالک متعدد مرتبہ جنگ کے قریب بھی آئے۔ سن 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقہ پلوامہ میں ایک حملے کے رد عمل میں انڈیا نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد انڈیا کو کپڑے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اور اس کا ایک جہاز اس کے پائلٹ سمیت پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جبکہ جہاز کو اڑا دیا گیا تھا۔ سن 2019 کے بعد مئی میں دونوں ممالک نے ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے، لیکن اس بار حملوں کی شدت دوستو زیادہ تھی۔ 3 دن کے بعد جنگ بندی تو ہوگی، لیکن انڈیا نے پاکستان پر نیوکلیئر بلیک میلنگ کا الزام بھی لگایا۔ پاکستان نے ان الزامات کی تردید بھی کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ عرصے سے سن رہے ہیں کہ آپ دونوں جوہری ممالک ہیں، آپ میں سے ایک کوئی خوفناک کام کرے گا، اس لیے انڈیا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ پھر یہ جنگ دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ اب ہم یہ نہیں سنیں گے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم بھی دوسری طرف یعنی پاکستان جا کر ان کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا، اور پھر ان سے 3-4 دن تک مسلسل مار کھائیں گے اور پھر پکاریں گے امریکہ کو۔ شاید دوستو یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے، جو کہتے کہتے رک گئے۔ اس کے علاوہ انڈین وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں تخریب کاری کے عمل، اس کی مالی معاونت اور اس کی حمایت کی اجازت کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بے تحاشا شرم آنی چاہیے۔ یہ جو بلوچستان میں کر رہے ہیں اس کا یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے بہت سی جگہوں پر لوگ پکڑے جاتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ لیکن بدقسمتی پاکستان کی ہے جو مارکیٹنگ نہیں کرتا۔ ان کا ایک بندہ بھی انڈیا میں مر جاتا ہے تو فوراً پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں، لیکن دوستو اس معاملے میں پاکستان بہت ہی کمزور ہے۔ ہمارے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، نہ ہمارا میڈیا بولتا ہے، نہ کسی سے کوئی خبر آتی ہے، اس کو ویسے ہی چھپا لیا جاتا ہے۔ شکر ہے جا کر اب اس پہ کام شروع ہوا ہے۔ اب جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آتا ہے، اور آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی خبر نشر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے سٹریم میڈیا پر بھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جا کے اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس میں دوستو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جیسے بھی تخریب کاری کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اس میں رام ملوث ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کی باری آتی ہے تو پھر یہ چیختے کیوں ہیں۔ حالانکہ میرے نزدیک دوستو ایسے واقعات بالکل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ بلوچستان میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے شناختی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے۔ اب رد عمل میں کوئی ایسی کارروائی کر جاتا ہے تو فوراً اس کا نام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی دوستو بات ہے کہ جب آپ لوگ ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں گھس کر مدرسوں، مساجد کے طالب علموں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرو گے، ہمارے قرآن پاک کو شہید کرو گے، اور بے قصور خواتین اور بچوں کو شہید کرو گے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا رد عمل تو آئے گا۔ جب آپ لوگ بے قصور مساجد اور مدرسوں کے طالب علموں کو شہید کرو گے، ان کے بچوں کو شہید کرو گے، تو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے ملک میں گھسیں گے تو پھر چیختے کیوں ہو؟ دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک جب تک انڈیا اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا۔
جب وہ بے قصوروں کو شہید کرنا بند نہیں کر دیتا۔ پہلگام واقعہ کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون مار کر چلا گیا، لیکن ہماری مساجد اور مدرسوں پر میزائل بم گرائے گئے یہ سب کو پتا ہے۔ اس کی فوٹیج موجود ہیں کہ کون آیا، کس نے حملہ کیا اور کس نے شہید کر دیا۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ پہلگام کا تو ثبوت نہیں تھا، لیکن یہاں تو واضح طور پر ثبوت بھی موجود ہے۔ میرے سمیت دوستو، ہر پاکستانی یعنی کہ بچے نے کہا کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ ان کو اپنے ٹی وی پر بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال انڈین وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام حملہ اقتصادی تخریب کاری کا عمل تھا اور اس کا مقصد کشمیر میں سیاحت کو نشانہ بنانا تھا، جو مقامی آبادی کے لیے ذریعہ معاش ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں جو خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ تخریب کار تنظیمیں ہیں جن کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان کی بڑی آبادی والے قصبوں میں موجود ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ تنظیم اے اور تنظیم بی کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے، اور یہ وہ عمارتیں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان پہلے بھی اپنی سرزمین پر تخریب کاروں کی موجودگی کے الزامات کی تردید کر چکا ہے، اور اس نے انڈیا پر پاکستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔